السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ کے اپنے چینل روحانی کمال میں۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ فرعون کے خواب کے بارے میں کچھ معلومات شیئر کریں گے۔ ویورز، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز بآسانی اب تک پہنچ سکیں، اور ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ آپ کے دیے ہوئے مشوروں کو دیکھ کر ہم بہتر سے بہتر ویڈیوز آپ تک پہنچا سکیں۔ ویورز کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ فرعون زمین میں سرکشی اور بغاوت پر اتر آیا تھا اور اہل زمین کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا، یعنی فرعون نے اللہ تعالیٰ کی زمین پر ظلم و ستم، سرکشی، فساد اور فتنے برپا کیے ہوئے تھے اور دنیاوی زندگی کو اپنا مقصود نظر بنا لیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرمانبرداری سے منہ موڑ کر اور اس کے بندوں کو مختلف گروہوں میں بانٹ کر مخالفت کرنے والی جماعت کو ظلم و ستم کی چکی میں پیستا اور ان کو اور زیادہ کمزور کرتا، اور یہ مظلوم افراد بنی اسرائیل کے تھے جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے۔ اس وقت روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی بہتر جماعت تھی، لیکن بدقسمتی سے ان پر یہ ظالم، غاصب، فاسق، فاجر، کافر بادشاہ بن کر مسلط ہو گیا تھا۔ ان لوگوں سے وہ اپنی پوجا پاٹ کرواتا اور ان کو انتہائی پست اور گھٹیا کاموں میں لگاتا، اور اسی پر بس نہیں، ان کے مولود بیٹوں کو بے دردی سے ذبح کروا دیتا اور صرف لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ فرعون بڑا ظالم انسان تھا۔ اس ظلم و ستم اور قتل ناحق پر اس کو اس چیز نے ابھارا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آپس میں یہ عظیم خبر و بشارت مشہور تھی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر فرعون مصر کا تختہ الٹے گا اور پھر مصر کی حکومت بنی اسرائیل کے پاس آئے گی۔ تو وہ ان کی بے کنی کرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ظالم کے شر سے محفوظ رکھا۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کے ہاں یہ خوشخبری پھیلی ہوئی تھی کہ آگے چل کر فرعون کا سلسلہ فرد ختم کر دے گا۔ یہ خبر اس فرعون مصر کو اس کے درباریوں کے توسط سے پہنچی۔ فرعون نے فوری طور پر یہ قانون جاری کر دیا کہ صرف بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے۔ خیال رہے کہ کوئی بھی احتیاط اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی تقدیر کو نہیں ٹال سکتی۔ حضرت ابن عباس، ابن مسعود اور دیگر کئی اصحاب رضوان اللہ علیہ اجمعین سے مروی ہے کہ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ ایک آگ بیت المقدس کی طرف سے آئی، اس نے مصر کے گھروں اور تمام کتبیوں یعنی بنی اسرائیل کے مخالف فرعونیوں کے گروہوں کو جلا دیا، مگر بنی اسرائیل کو کوئی آنچ نہ پہنچی۔ فرعون نے بیداری کے بعد اپنے ملک کے کہانوں، نجومیوں، جادوگروں اور دیگر ماہرین کو جمع کیا، سب سے پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو مصری حکمرانوں کو قتل کر دے گا۔ اس کے بعد فرعون نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے اور لڑکیوں کو چھوڑنے کا حکم دیا، غرض کہ فرعون نے ہر طرح سے اپنی توانائی اور طاقت استعمال کی کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہوں، یہاں تک کہ دائیوں کے ساتھ دیگر نگراں عملہ ہر وقت مقرر کیا جو کہ بنی اسرائیل کی حاملہ عورتوں کی تلاش میں پھرتے، اور جب بھی کوئی عورت کسی لڑکے کو جنم دیتی تو وہ اس کو اسی وقت ذبح کر دیتے۔ پہلے کتاب کا بیان ہے کہ فرعون نے لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ ان کی طاقت کمزور پڑ جائے اور یہ ہم سے لڑنے کے قابل نہ رہیں۔ اسی وجہ سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی اور بعد میں بھی بنی اسرائیل کے بچے قتل ہوئے۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم تو آپ کے آنے سے پہلے بھی مصیبت میں تھے اور آپ کے آنے کے بعد بھی مصیبت میں ہی رہے۔ مختصر یہ کہ فرعون نے پہلے بچوں کے قتل کا حکم موسیٰ علیہ السلام کے وجود کو ختم کرنے کے لیے دیا تھا اور پھر بعد میں ان کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے دیا تھا۔ عدد مفسرین نے بیان کیا ہے کہ فرعون کی قوم
نے فرعون کو بنی اسرائیل کی قوم میں افرادی قوت کے کم ہونے کی شکایت کرتے ہوئے کہا، ان کے لڑکے پے در پے قتل کیے جا رہے ہیں اور ان کے بڑے لوگ بھی آگے چل کر فنا ہو جائیں گے۔ جو مزدوری اور چھوٹے موٹے گھٹیا کام ان سے لیے جا رہے ہیں وہ ہمیں خود کرنا پڑیں گے۔ باتیں سن کر فرعون نے ایک اور حکم نامہ جاری کیا کہ 1 سال تو ان کے لڑکوں کو قتل کیا جائے گا، جبکہ دوسرے سال میں ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس طرح یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے جب مارنا منع تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عین قتل والے سال پیدا ہوئے، اور اسی وجہ سے آپ کی والدہ بہت سخت پریشانی میں مبتلا ہوئیں۔ حمل کے زمانے میں تو آپ نے حد الوسع اس چیز کو خوب چھپایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ویسے آپ پر حمل کی علامتیں زیادہ ظاہر بھی نہ ہوئی تھیں۔ اب تو معاملہ رود روشن کی طرح واضح تھا کہ اب کس طرح اپنے لال کو چھپائیں۔ چونکہ آپ کا گھر دریا کے کنارے پہ تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ ایک صندوق بنا کر بچے کو اس میں رکھو اور آپ کی والدہ اس صندوق کو کسی رسی سے باندھ لیں۔ بچہ صندوق میں ہی رہے اور آپ ان کو اسی حالت میں دودھ پلاتی رہیں۔ جب کسی کے آنے کا خوف ہو تو صندوق دریا میں بہا دیں اور ڈوری کا سرا اپنے پاس کہیں باندھ کر رکھیں۔ جب لوگ باغ وہاں سے چلے جائیں تو پھر واپس کھینچ لیں، اور آپ ایسا ہی کرتی رہیں۔ امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔